صحت اور بیماری یہ دونوں اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے تو انسان کو صحت کی قدر معلوم ہوتی۔ یہ کس قدر زیادہ اہم ہے؟ قرآن پاک 30واں پارہ سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 میں غور کریں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو فرمایا صحت الابدان والاسماع والابصار، بدن کی صحت، کانوں اور آنکھوں کی صحت ہے۔ ان کے بارے میں اللہ جل شانہ قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے کہ اللہ کی فرما برداری میں انہیں استعمال کیا یا نافرمانی میں۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں اس آیت کی بھی تلاوت فرماتے ہیں جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو جامع ترمذی میں سورہ تکاثر کے تحت ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس پر کی گئی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں بھی غور کریں کہ بندے کو جس بات پر جھنجھوڑا جائے گا وہ اس کے بدن کی صحت اور صحت کی سلامتی کے لیے ملنے والا خوشگوار ٹھنڈا پانی تھا۔ چنانچہ ایک حکیم کا قول ہے کہ اگر ایک انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں، مال و اسباب، سب کچھ حاصل ہو جائے مگر بدن کی سلامتی اور صحت حاصل نہ ہو تو انسان ان تمام نعمتوں سے بھی پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحت ہے ہی ایسی نعمت۔ اب صحت کی حفاظت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا۔ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور دوسرا فراغت، یعنی تندرستی جب ہوتی ہے انسان کے پاس تو انسان کو اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب وہ جاتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فارغ وقت کا مل جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وگرنہ جب یہ نعمت اس سے انسان محروم ہوتا ہے تو پھر سوائے پچھتانے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ صحت اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جس آدمی کے پاس صحت ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان ہے، اور جس کے پاس صحت نہیں وہ سب سے بڑا مفلس انسان ہے۔ تو یہ مبالغہ نہیں، بیجا نہیں۔ چنانچہ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا اندازہ لگائیں اور ان جسمانی نعمتوں کو سوچیں کہ یہ کتنی قیمتی، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص کم از کم الحمدللہ ارب خرب پتی ضرور ہے۔ جب ہم ان نعمتوں پہ شکر ادا کریں گے تو اللہ جل شانہ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر ادا کرنے کے لیے احادیث مبارکہ میں ایک حدیث مبارک منقول ہے جسے شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ تعالی لے کے آئے کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جس سے اللہ مجھے بہت زیادہ فائدہ دے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّ، اور سارے کے سارے معاملات تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ نے صحابی کے طلب کرنے پر اسے یہ دعا سکھلائی جس میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ تیرے لیے سارا، تیری تعریفیں ہیں ساری، اور الحمد یہ کلمہ شکر ہے۔ چنانچہ اگر آپ صحت کی نعمت کا اندازہ کریں تو اس کے لیے وہ روایت جسے امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربی، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنی جان کے لحاظ سے معافن فی بدنی، امن والا تھا، یعنی اس کی جان محفوظ تھی اور جسمانی طور پر اسے عافیت حاصل تھی، اور اس دن کی خوراک اس کے پاس موجود تھی، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی۔ یعنی 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائیں۔ نمبر 1، جان اس کی محفوظ ہے۔ نمبر 2، اسے بدن کی سلامتی اور عافیت حاصل ہے۔ نمبر 3، اس دن کی خوراک کا اس کے پاس انتظام ہے، تو گویا ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کے خزانے اس کے پاس جمع کر دیے۔ اب اندازہ کریں جس آدمی کے پاس یہ 3 نعمتیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ اور دن کی خوراک موجود ہے، تو پیارے آقا فرما رہے ہیں ایسے جیسے ساری دنیا کے خزانے اس کی گود میں ہیں۔ اب پھر بھی زبان سے ناشکری اور ناشکری کے بول، یہ سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں۔ چنانچہ ہمیں جو اللہ نے صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔